تو یہ بات جب معراج کی ہوئی تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے. وَسَأَلُوا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اپنے بھی اور پرائے بھی ابو بکر کے پاس گئے، پوچھا. فقالوا، انہوں نے کہا، هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، کیا آپ نے اپنے دوست کو سنا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے سیر کرائی گئی ہے، بیت المقدس تک سیر کرائی گئی ہے. او قال ذالک، یا ایسے وہ کہتا ہے یا اس کا یقین ہے کہ مجھے سیر کرائی گئی ہے. قالوا نعم، ابو بکر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لئن کان قال ذلك لقد صدق قالوا او تصدق انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح. کہنے لگے کہ یہ بات بھی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بیت المقدس جاتا ہے اور پھر وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آ جاتا ہے. یہ کیسی تصدیق ہے ابو بکر؟ یہ اس بات کی تم کیسے تصدیق کر رہے ہو کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں جاتا ہے، ابھی پاؤں نہیں پھوٹی، دن کا اجالا نمودار نہیں ہوا، ابھی رات جو ہے وہ اپنا اندھیرا تنے ہوئے ہے، ابھی روشنی نہیں آئی ہے، اور ایک شخص کہتا ہے میں واپس بھی آ گیا ہوں اور تم اس کی تصدیق کرتے ہو. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میں تصدیق کرتا ہوں. انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اس سے بھی بڑی چیزیں میں نے تصدیق کر لی ہیں، یہ تو چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں. اس سے بڑی بات کی میں نے تصدیق کر لی ہے، اور یہ بات تو اس بات سے چھوٹی ہے جس بڑی بات کی میں نے تصدیق کی ہے. یہ تو زمین کی بات ہے. میرے تو اس دوست نے مجھے آسمانوں کی خبریں جن کو جو ناممکنات میں سے ہیں ان کو میں نے سنا ہے، میں نے تصدیق کی ہے. یہ زمین کی خبر تو بدرجہ اولا میں تصدیق کرتا ہوں اس کی. لأصدقه فيما ابعد من ذلك اصدقه فيما ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء. میں آسمانوں کی خبروں کی تصدیق کر رہا ہوں، تم زمین کی خبر کی بات کر رہے ہو. تم زمین کی خبر کی بات کر رہے ہو، میں نے تو آسمان کی خبر کی تصدیق کی ہے. میں نے تو اس ذات نے مجھے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، میں نے کہا لا الہ الا اللہ. آسمانوں کی خبر میں نے تصدیق کی ہے، زمین کی خبر تصدیق کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے. میں تصدیق کرتا ہوں، مصدق ہوں، میں اس ذات کی تصدیق کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ ذات، وہ نبی درست فرما رہا ہے. اس وجہ سے کہ میرا اعتقاد اور یقین مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آسمان کی خبر دینے والا شخص جب آسمان کی خبر دے رہا ہے اس وقت میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، تو یہ زمین کی خبر جو چھوٹی سی خبر ہے میں اس کی تصدیق کیوں نہ کروں. دیکھیں نا، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان اور اعتقاد کی بات ہے، اپنے اپنے بیلیف کی بات ہے کہ وہ بھی لوگ شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کی گہرائی ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں اتری تھی، وہ وساوس کا شکار ہو گئے. اور ابو بکر نے اللہ کی ذات کا ادراک نبی پاک کی زبان سے کر لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس کی. فرق یہ تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فذالک سمی ابو بکر الصدیق، اسی وجہ سے جو ہے وہ ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا گیا. ابو بکر جو ہے
وہ اپنے مقام پر ایک اعزاز ہے، لیکن صدیق ہونا اس سے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی ہے، پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سرکار کی لیلہ اسریٰ کی تصدیق کی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کہا کہ ابو بکر ہم سے بہتر ہے، ابو بکر ہمارا سردار ہے، اسی وجہ سے کہا کہ جب سب لوگ وساوس کا شکار تھے، ابتدائی اسلام تھی، سب لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اس نبی نے یہ کیا کہہ دیا ہے، آپ نے تمام وسوسوں کو ختم فرما دیا، لوگوں اتنی بڑی خبر کی تصدیق کر چکے ہو، آسمان کی خبر کی تصدیق کر چکے ہو، زمین کی خبر کی تصدیق نہیں کر رہے تم؟ یہ تو لیلہ اسریٰ زمین کی بات ہے، یہ تو بیت المقدس کی بات ہے، جب عرش العلا کی تم تصدیق کر رہے ہو تو کدھر بھٹک رہے ہو؟ خود بھی تصدیق کی، لوگوں کے ایمان کو بھی بچایا ابو بکر صدیق نے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت علی، میں نے علی کو سنا، علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سنا، خلیفہ رابع کو سنا، باب مدینۃ العلم کو میں نے سنا، شہر کے دروازے کو میں نے سنا، اور جس کو سرکار نے خود ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں نے اس کی زبان سے یہ بات سنی، کیا للہ انزل اسم ابی بکر من السماء، ابو بکر کا نام جو صدیق نازل ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ آسمان سے اترا ہے، یہ کسی کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کہا ہوا کلام نہیں ہے، الصدیق جو کہا گیا یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے ارشاد، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ ارشاد فرمایا۔ علی کی بات حقانیت پہ مبنی بات، علی کی بات حق کی بات ہے، علی کی بات صداقت کی بات ہے، خلیفہ رابع کی بات ہے، اور سیدہ نساء العالمین کے گھر والے کی بات ہے، اور حسنین مجتبیٰ کے والد کی بات ہے، سرکار کے بھائی کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں، وہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق جو مقام ملا ہے، صدیق جو خطاب ملا ہے، یہ خطاب جو ہے کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صدیق کا خطاب جو ہے وہ صرف حضور کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا خطاب ہے۔ اور یہ خطاب کہاں سے ہے؟ آپ کا اشارہ تھا اس آیے مبارکہ کی طرف جس میں اس واقعے کی تصدیق کے بعد، ابو بکر صدیق کی اس تصدیق کے بعد خود جبریل امی آتے ہیں اور یہ آیے مبارکہ لے کے آتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی ہے، اولئک ھم المتقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی لوگ ہیں۔ اس آیے مبارکہ کی طرف سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اشارہ فرمایا کہ جو ذات سچ لے کے آئی وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی، لانے والا بھی سچا اور جو تصدیق کرنے والا ہے وہ تصدیق بھی سچی ہے، اسی تصدیق کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، اسی تصدیق کی وجہ سے، اسی تصدیق کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، اور ابو بکر کا یہ صدیق جو نام ہے یہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ رب العزت کی طرف جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ پر مزید فضائل ابو بکر جو ہے وہ عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔